پروفیسر خلیل الرحمن اعظمی کے کچھ ادبی کارنامے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے امتحان کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ خلیل الرحمن اعظمی کی شاعری کی ابتدا نظم نقش ناتبام سے 1946 میں ہوئی۔ خلیل الرحمن اعظمی بنیادی طور پر کلاسیکی مزاج کے شاعر تھے۔ آپ کے لہجے میں میر کے علاوہ آتش کا لہجہ بھی سنائی دیتا ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی ایک ترقی پسند شاعر تھے۔ خلیل الرحمن اعظمی کو ترقی پسند ادبی سرمایہ کا محاکمہ کرنے والا ادیب بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر ہمارے امتحان میں آتا ہے کہ ترقی پسند ادبی سرمایہ کا محاکمہ کرنے والا ادیب کون ہے، تو ہمارا جواب یہی ہوتا ہے کہ خلیل الرحمن اعظمی۔ فن خلیل الرحمن اعظمی کے تنقیدی مضامین کا پہلا مجموعہ ہے جو آزاد کتاب گھر دلی سے 1956 میں شائع ہوا۔ مضامین نو اعظمی صاحب کا یہ تیسرا تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے جو 1977 میں منظر عام پر آیا۔ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک اعظمی صاحب کی پی ایچ ڈی کا تحقیقی مقالہ ہے جو انجمن ترقی اردو علی گڑھ نے 1972 میں شائع کیا۔ مقدمہ کلام آتش خلیل الرحمن اعظمی کے طالب علمی یعنی کہ بی اے جب کر رہے تھے اس زمانے کا لکھا ہوا مقالہ تھا جو رسالہ نگار میں 1948 میں شائع ہوا تھا اور انجمن ترقی اردو سے 1959 میں کتابی شکل میں شائع ہوا۔ نیاز فتح پوری نے اس مقالے کو شائع کرتے ہوئے نگار کے اداریے میں لکھا تھا کہ اس مقالے میں وہی آن بان ہے جو آتش کی شاعری میں ملتی ہے۔ کلیات خلیل الرحمن اعظمی عروج فن کے عنوان سے ہما مرزا نے مرتب کی۔ احوال و آثار خلیل الرحمن اعظمی پروفیسر امجد علی شاکر نے اردو بازار لاہور سے شائع کی۔ خلیل الرحمن اعظمی کی ادبی خدمات کا تنقیدی جائزہ، اس پر ایک کتاب لکھی گئی۔ ڈاکٹر سمرین جہاں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے۔ مجلہ عالمی مشاعرہ 2017 میں بیاد خلیل الرحمن اعظمی یہ کتابی شکل میں شائع ہوا۔ خلیل الرحمن اعظمی باقیات نثر کے عنوان سے معاذ احمد نے تلاش و ترتیب کے ساتھ شائع کیا۔ خلیل الرحمن اعظمی کی تنقید نگاری ڈاکٹر عفت آرا شمسی نے تصنیف کی ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی کے چاہنے والوں نے جو ان سے والہانہ محبت کرتے تھے ان کی اردو تصنیف کو ہندی میں بھی انواد کیا ہے۔ زنجیر آنسوؤں کے عنوان سے یہ کتاب لکھی ہے اور بزم ادب کے عنوان سے 1994 سے سالانہ رسالہ خلیل الرحمن اعظمی کی اہلیہ راشدہ خلیل پابندی سے شائع کرتی تھیں۔ ان کی وفات کے بعد خلیل الرحمن صاحب کی چھوٹی بیٹی ہما خلیل نے اردو باغ سرسید نگر سے اس رسالے کو باقاعدہ پابندی کے ساتھ شائع کرنے کی پوری ذمہ داری کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ جیسا کہ میں ناظرین سے ایک بات شیئر یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ابا پہ مختلف پورے ہندوستان میں پاکستان میں بھی اب تک تقریباً 12 لوگ پی ایچ ڈی ان کے اوپر کر چکے ہیں۔ اکثر کی کتابی شکل میں آ بھی چکی ہے، کچھ لوگوں کا ہم تک وہ دستیاب نہیں ہو پائی ہے تو وہ بھی کتابی شکل میں آ ہی گئی ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ ایک واقعہ جو میں نے سوچا تھا آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ 77 میں ابن انشا کا انتقال ہوا تو ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن شعبے میں تعزیتی جلسہ ہوا تو لوگ گئے ابا اس میں، اور انہوں نے یہ وہاں پہ دیکھا اور جب ان کا نمبر آیا ابا کا بولنے کا، میں تو اس تقریب میں موجود نہیں تھا لیکن بعد میں ان کے شاگردوں نے اور لوگوں نے بتایا کہ وہاں پہ ابا نے یہ کہا کہ ناصر ابن انشا کا انتقال بھی 50 اور 51 سال کی عمر میں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی عمر کوئی مرنے کی عمر ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا وہ شب بر رہا رات بھر چرچا تیرا ہے زندگی زندگی رتبہ رہے والا تیرا، تو اسی کے اس پہ ہم بانسری پہ موت کے گاتے رہے نغمہ تیرا اے زندگی رتبہ رہے بالا تیرا۔ تو ابا نے انہی کی زمین میں پھر یہ غزل وہاں پڑھی، تو اسی کی وہ زندگی پھر وہ ہم لوگوں نے اس آخری مجموعے کا نام بھی ہے زندگی رکھا، اور اتفاق کہیے کہ ابا کی بھی 51 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ابا، لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی انہیں بہت کم عمر ملی اور اتنے کم عمر میں انہوں نے اتنا کام کر دیا، تو دوسری طرف ہم اگر یہ سوچتے ہیں
کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ ابا نے وہ 51 سال کی عمر میں 80 سال کا کام کر دیا، اس لیے کہ اب آپ یہ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ابا کو تقریباً انتقال ہوئے 46 سال ہو گئے۔ اس 46 سال میں ابھی تک ہم لوگ ان کا کام سمیٹ نہیں پائے، اب بھی تحریریں بکھری ہوئی ہیں، ریسرچ لوگ الگ الگ زاویے سے ان کے اوپر کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہی نہیں کہ اب سب کام ختم ہو گیا ہے کہ لوگ اب بھول جائیں، ایسا نہیں ہے، وہ سلسلہ جاری ہے۔ مطلب ابھی پورے خطوط کا جو ہے اگر پٹارا کھول دیں تو کتنی جلدیں شائع ہو جائیں تو ہم لوگوں کی کر ہی نہیں پائیں گے، ہزاروں کی تعداد میں خط ہیں، تو وہ ابھی ہم نے اس کو چھڑا نہیں ہے۔ اب اشاریہ ہے جو وہ بھی اچھا خاصا ابھی ہو چکا ہے، 60-70 پیج سے زیادہ ٹائپ ہو چکے ہیں، اور وہ سلسلہ جاری ہے، تو وہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی نسل ہے جن کو اردو سے شوق ہے، تو یقیناً الرحمن اعظمی سے تو واقف ہوں گے ہیں ہی، اب وہ ان پہ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کر دیا جائے جس پہ مطلب ان کو زیادہ سے زیادہ چیزیں مہیا ہو جائیں، ان کو کم سے کم دشواری ہو تلاش کرنے میں، اور وہ اس پہ پھر وہ اپنا محنت کر کے الگ الگ اپنے حساب سے ابا کے اوپر ریسرچ کریں تاکہ یہ کہ وہ نئے اینگل سے ان کی کھوج کی جائے نئی چیزوں کی، تو اس جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی جستجو میں ہما جو ہیں چھوٹی بہن، وہ بھی اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی ہر 2 3 4 6 مہینے پہ اپنے وہ کام کرتی رہتی ہیں۔ اب وہ ریختہ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اردو کا بہت اچھا اور ہندوستان کا مایہ ناز چینل اور ریختہ، اس پہ اردو سے متعلق ہر چیز اویلیبل ہے، تو اب ریختہ والوں نے اپنا ایک میگزین سے ماہی نکالنا شروع کیا ہے، ریختہ روزن کے نام سے، تو اور وہ اتفاق سے ہما جو ہیں اس کی ایڈیٹر ہیں، اس میگزین کی ایڈیٹر ہو گئی ہیں، تو وہ بھی ہر 3 مہینے پہ ایک نئے تجربے کے ساتھ، نئی کلیکشن کے ساتھ، پرانا ادب نیا ادب، اس کے حساب سے وہ ترتیب دے کے 200-250 پیج کا رسالہ ہر سہ-ماہی میں وہ نکال رہی ہیں۔ اور ایک رسالہ جو کہ امی راجدہ خلیل نکالتی تھی، بزم ادب، وہ امی 24 سال تک نکالتی رہیں، ان کے انتقال کے بعد 1900 دسمبر 18 میں انتقال جب ہوا تو ہم لوگ کو لگا کہ اب رسالہ یہ مطلب بند ہو جائے گا، اب کون دیکھے گا، اس لیے کیونکہ وہ خواتین کا ہی رسالہ متعلق تھا۔ پھر ہم لوگ سب بہن بھائی بیٹھے اور ہمارے کہا کہ نہیں، یہ رسالہ بھی جاری رہنا چاہیے، امی کو ایک طریقے سے خراج عقیدت کے طور پہ ابا کو اس اردو باغ کا جو کوئی نہ کوئی چیز یہاں سے جاری رہنی چاہیے، تو ہم لوگوں نے پھر وہ رسالہ جاری رکھا۔ اب ہما اس کی ایڈیٹر جو ہیں، اس کے بھی ایڈیٹر ہیں، تو وہ رسالہ بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کی جتنی بھی مایہ ناز خواتین ہیں اس رسالے سے جڑیں، اور اللہ کا شکر ہے پورے آسٹریلیا، سڈنی، پاکستان اور کینیڈا، سوئٹزرلینڈ سے تک، امریکہ تک لوگوں خواتین کے اس میں نگار شامل ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے وہ اچھا رسالہ وہ بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں نکلے، اور اسی کے اس پہ ہم لوگ یہ جو ایک بات ابھی بیچ میں ادھوری رہ گئی، وہ پوسٹومس پروفیسرشپ کی میں نے جو ذکر کیا، 1977 میں والد صاحب جب وہ یہ ہوا کہ طبیعت خراب تھی، لیکن وہ پروفیسرشپ کا انٹرویو کا مسئلہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ انٹرویو کے لیے گئے، اور بھی لوگ تھے، تو اس میں کچھ ایک آدھ ایکسپرٹ بھی جو آئے تھے، تو وہ پتہ چلا کہ وہ والد صاحب کے شاگرد نکلے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں تو کچھ سوال نہیں ہو سکتا میں ان سے سوال پوچھ سکوں، یہ تو اتفاق ہے کہ میں کرسی کے ادھر، یہ میز کے ادھر ہے اور میں ادھر کے، جبکہ الٹا ہونا چاہیے، ان کو ادھر بیٹھنا چاہیے، لیکن بہرحال وہ جو بھی معاملات رہے، ابا اس میں پروفیسر نہیں ہو پائے، کوئی بھی نہیں ہو پایا۔ پھر شام میں جو شعبے کے صدر ودر تھے، جو لوگ بھی تھے، وہ گھر پہ آئے، ابا سے کہا کہ بھائی ایسے ہے، تو انہوں نے کہا بھائی مجھے کوئی ملال نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں، لیکن میں ایک چیز آپ سب لوگوں سے کہہ دیتا ہوں کہ میں اب شعبے میں پروفیسرشپ کا انٹرویو دینے نہیں جاؤں گا دوبارہ، اور بس اللہ کا کچھ ایسا، اللہ نے کچھ ایسی بات ان سے کہلوائی تھی کہ 1 سال کے اندر وہ انتقال ہی ہو گیا 78 میں۔ تو جب انتقال 78 میں ہوا، تو جب دلی سے جتنے بھی اردو داں لوگ آئے، انہوں نے یہاں پہ انتقال کے بعد بہت
طریقے سے بہت بڑا احتجاج کیا، اور وہ پورے دوسرے دن اخباروں میں آیا کہ یہاں کے جو وائس چانسلر ہے علی محمد خسرو جو ہے، ان کی وجہ سے خلیل صاحب کا انتقال ہوا۔ تو وہ اتنا مطلب وہ پریشر میں آئے کہ پھر یونیورسٹی کو باقاعدہ اپنے ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ کر کے ان کو جس تاریخ میں سلیکشن کمیٹی وہ ہوئی تھی اس تاریخ میں ابا کو پروفیسر یونیورسٹی کو ماننا پڑا، اور ان کو اسی تاریخ سے پوسٹمس پروفیسرشپ ان کو ملی کہ یونیورسٹی نے پھر بعد میں کہا کہ ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے اس کا یہ ازالہ تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کچھ فائدہ ان کے گھر والوں کو پینشن کی شکل میں ہو، بہرحال وہ سب چیزیں ہیں۔ پروفیسر سلمان اعظمی صاحب، اس وقت آپ پرووسٹ ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے آفتاب ہال کے، کوئی والد صاحب کی زندگی کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ اسٹوڈنٹ سے گزرا ہو جو آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہو؟ میں یونیورسٹی میں درس تدریس کے ساتھ ساتھ مجھے یہاں پہ ایک ہال ہے یہاں پہ آفتاب ہال یونیورسٹی کا، اس کا پرووسٹ مجھے بنایا گیا، تو میں 4 سال سے اس کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ ابھی کچھ 1-2 مہینہ پہلے 2 کشمیر کے لڑکے میرے پاس آئے، اور تھوڑا سا انہوں نے پروسٹ آفس میں تھوڑا سا کچھ تلخ کلامی سے مجھ سے بات کی کہ مجھے اتنے دن ہو گئے اور مجھے ابھی تک کمرہ نہیں ملا ہے، سر یہ کیسے ہے، کیا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا ویٹنگ لسٹ چل رہی ہے تو کمرہ اس لیے نہیں مل پایا ہے ابھی۔ تو انہوں نے کہا نہیں سر اور جگہ مل گیا ہے، اور وہ بہرحال ہو۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم ایم اے اردو میں کر رہے ہیں۔ ارے میں نے کہا اردو میں کر رہے ہو؟ تو اردو والوں کے لیے تو میں بہت سافٹ کارنر ہوں، اور میرے لیے اردو کے لیے تو بڑی ترجیح رہتی ہے، اور میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں اردو والوں، اس لیے تمہیں کچھ اس کا علم نہیں ہے۔ تو کہنے لگے اچھا۔ تو میں نے کہا تم خلیل الرحمن اعظمی کا تم نے نام سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی سنا ہے، ہم نے ان کو پڑھا بھی ہے۔ تو میں نے کہا میرا تعلق تم جانتے ہو ان سے؟ بولے نہیں سر۔ تو جب میں نے ان سے یہ کہا کہ میں خلیل الرحمن اعظمی صاحب کا بیٹا ہوں، تو آپ یقین جانیے کہ ان پہ ایک طریقے سے رقت طاری ہو گئی، اور وہ ایک دم کھڑے ہو کے وہ مجھ سے یوں کہنے لگے سر مجھے معاف کر دیے، سر ہمیں معاف کر دیے سر۔ میں نے کہا نہیں بیٹھو کہ سر آپ ان کے بیٹے ہیں، آپ ان کے بیٹے ہیں۔ تو مطلب مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ جو شخص 45-46 سال پہلے جس کا انتقال ہو گیا، اس کا نام سن کے ظاہر سی بات ہے وہ صرف کتابوں ہی سے تو ان کا تعلق ہوگا، انہوں نے نہ دیکھا ہوگا، نہ ان کو خلیل صاحب کے بارے میں کچھ معلوم، کچھ بھی نہیں، صرف ایک نام سے ان پہ ایسی رقت طاری ہوئی کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ وہ میں نے اس وقت یہ احساس کیا کہ میں مطلب کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہوں۔ یہ مجھے مطلب احساس ہی مجھے نہیں مطلب ہوا۔ بڑے باپ کا بیٹے سے میری مراد ہے کہ علمی اعتبار سے بڑے، کہ مطلب کہ والد صاحب کا کہ علم میں مطلب وہ مقام اردو میں مقام ہے کہ آج سے مطلب 45-46 سال بعد بھی آدمی مطلب نام سنتے ہی وہ اس پہ ایسا لگا جیسے مطلب بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کرنٹ لگ جاتا ہے کسی پہ، اس طریقے سے، اور وہ بالکل نہ کھڑے ہو پائے سیدھے، نہ وہ ٹھیک سے بیٹھ پائے، بیچ میں بس کھڑے ہوئے جھکے۔ تو میں نے ان سے کہا بیٹھ جائیے، اور بیٹھنے کے بعد مجھ میں بھی عجیب سا ایک کیفیت سے طاری ہوئی کہ یقیناً کہ میں اتنے بڑے باپ کا بیٹا، لیکن ظاہر جی میں بڑے باپ کا بڑے بیٹا اپنے آپ کو نہیں مانتا ہوں۔ ہاں یہ مجھے احساس ہوا کہ ہاں بھائی میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں۔ والد صاحب جو سرمایہ چھوڑ گئے ہیں، وہ جو سب ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے، اس کو ہم لوگ جس حد تک بھی یکجا کر سکیں اور اسے کتابی شکلوں میں لا کے اگر محفوظ کر دیں تو تاکہ آئندہ آگے والی نسلیں جو ہیں اس سے اور استفادہ اٹھائیں، اور تو ہم لوگ کو بھی خوشی ہوگی کہ چلیے کچھ ہم لوگوں نے کچھ اس میں حصہ رول کچھ پلے کیا کہ اردو باغ سے، اس لیے اردو باغ میں مطلب اب جو باغ جو ہے وہ تو یہاں کتابوں کا باغ ہے، مطلب جو اس وقت جو گھر میں جو کتابیں ہیں وہ کتابوں کا باغ ہے۔ یہ سامنے ابھی آپ اس کو دیکھیے گا، والد صاحب کی سب کتابیں ہیں وہ سب لگی ہوئی ہیں، ایک الگ ہم لوگوں نے اس کا شیلف بنایا ہے۔ جو ریسرچ کرنے جو بچے آتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں، ہم لوگ سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، جو چیزیں یہاں موجود ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب یہی ہے کہ بس یہ سب چیزیں محفوظ رہیں، اور اللہ والد صاحب کو اور والدہ صاحبہ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ان کو عطا کرے، اور ہم سب بہن بھائیوں کو
ان کے رشتہ داروں، ان کے دوست احبابوں کو برتنے کا موقع دے، ان کی عزت، ان سے محبت کرنے کا. میں تو اپنے دوستوں کو یا اپنے بیٹوں کو جو ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے والے عریب دلی میں ہیں، بیگم شاہدہ جو ہیں، ان کو بہت میری ایک طریقے سے بہت سختی سے تاکید ہے کہ ابا کا ملنے والا، ابا کا کوئی بھی رشتہ دار ہو، ابا کا ملنے والا ہو، دوست ہو، اس کے اردو باغ میں زبردست ویلکم ہونا چاہیے. میں ہوں یا نہ ہوں اس کا، لیکن وہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ صاحب میں اعظم گڑھ سے آیا ہوں، کوئی رشتہ داری ہے، کوئی کام ہے، ملنا ہے، میں ہوں نہ ہوں، ان کو بتائیے، مجھے اٹینڈ کیجیے، مجھے اطلاع کیجیے، میں فوراً آؤں گا. یا ابا کا کوئی پرانا دوست ہو یا دوست کا کوئی بیٹا ہے، تو یہ پوری ہماری وہ ہے. اور ہمیں اس معاملے میں خوش قسمتی ہے کہ ہماری بیوی بھی، ہمارے بچے بھی، چھوٹا والا بھائی بھی، اس کے بچے، بڑے والا بھائی، ہما، سب لوگ اس معاملے میں بالکل تیار رہتے ہیں کہ ذرا صحیح پتہ چل جائے، خدا نہ کرے کوئی بیماری دکھی ہے کسی کو، یا کوئی کسی کو ایوارڈ ملے، ابا کے دوست کو کچھ ہو، تو فوراً اس کو ہم لوگ ایکنالج کرتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ کا خورشید صاحب کہ آپ نے یہ دن یاد رکھا اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہ موقع دیا ہمیں کہ ہم کچھ ناظرین سے کچھ بات کہہ سکیں. اس لیے ظاہر سی بات ہے وہ ادب سے متعلق اور اس پینی نظر جو اس کی ہے کہ میں ابا کی تنقید یا شاعری یا ان کی صحافت پہ کوئی اپنی رائے دے سکوں، ظاہر سی بات ہے میں اس مستحق میں اس طریقے اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں سمجھتا، کیونکہ میرا ادب سے تعلق ویسا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ ادب کے ماحول میں پیدا ہوا، ادب کے ماحول میں پلا بڑھا اور ادب کی ماحول میں اب بھی جی رہا ہوں. لیکن ایز اے سبجیکٹ یا اس پہ ایز اے کرٹیسزم کرنے کا میں اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا. وہ کام اور لوگ انشاءاللہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور میں آپ کا اس کے لیے ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے گھر والوں کے لیے دعا گو ہوں، اور سب لوگوں کے لیے کہ ایسے ہی انشاءاللہ ہم لوگ کا سپورٹ رہے، اور ہم جو ہیں والد صاحب کا جو ادھورے کام ہیں ان کو پوری کوشش کر کے ایمانداری کے ساتھ ان کام کو پورا کریں. میں ناظرین سے یہی کہتا ہوں کہ یہ جو اردو ادب چینل خورشید صاحب کا ہے یہ بہت ہی معلوماتی ہے. میں نے اس کو کئی دفعہ دیکھا. آپ سب لوگ بھی اس سے استفادہ اٹھائیں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، اور اردو سے محبت کرنے والوں کو اس کا علم بھی دیں کہ یہ چینل پہ وہ لوگ جائیں اور اردو سے متعلق لیٹسٹ معلومات اور پرانے جدید شعراء اور نئے شعراءوں سے متعارف یہ کراتا ہے چینل. اس کے ممبر بھی بنیں اور اس کو سبسکرائب کریں. یہی اور میرے لیے نیک خواہشات خورشید صاحب کے لیے بھی، ان کے گھر والوں کے لیے بھی، اور اس چینل کے لیے بھی کہ یہ دن دنی رات چوگنی ترقی کرے. شکریہ. ڈاکٹر سلمان اعظمی صاحب، میں آپ کا بے انتہا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے کم وقت میں پروفیسر خلیل الرحمان اعظمی صاحب یعنی آپ کے محترم والد صاحب کے لیے آپ نے وقت نکال کر، قیمتی وقت نکال کر اور مجھے ویڈیو بنانے کا موقع دیا. اس کے ساتھ ہی دوستو پھر سخنوران علی گڑھ کے ساتھ ایک نئی ہستی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.